سب سے پہلے تو ایشو ایٹ ہینڈ ہے سینٹ کے الیکشنز. فخر اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں یہ جو گنڈاپور صاحب کے اوپر الزام بھی لگ رہا ہے اس معاملے کے اوپر خصوصاً کہ سیف صاحب نے لسٹیں ادھر ادھر کر دیں, اس میں رد و بدل کر دیا, پارٹی کے اندر بہت دھڑے بندی ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کچھ کوششیں ہوتی رہیں ڈیلے کرنے کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ گنڈاپور صاحب سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے مفاد میں فیصلے کرتے رہے ہیں, بے شک اگر وہ دونوں سائڈز کو بھی پورا کر رہے ہیں یا درمیانہ راستہ کچھ لے کے چل رہے ہیں, یا اسے پارٹی کو نقصان ہوا ہے؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات تو یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ لسٹوں میں کوئی ادھر ادھر کیا ہے انہوں نے نام, اور عمران خان نے جو نام اپروو کیے تھے یہ تبدیل کیے ہیں, یہ اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. آپ جتنا بھی کچھ کہہ لیں کہ عمران خان سے ان کی جو باقی قیادت ہے وہ ان کے کچھ احکامات سے منحرف ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایک بڑا میجر اور کی ڈیسیجن ہے جو عمران خان جو ناموں کے حوالے سے اور کس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جانا ہے, اس سے کسی طور کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ رد و بدل ہو. یہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے ورکرز اور ان ورکرز جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور ان سے سیٹیں اور جو ٹکٹس ہیں وہ چھینے گئے ہیں, صرف ان کو مطمئن کرنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے. اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے اب یہ ان کے اوپر الزامات, ایون پی ٹی آئی کے اپنے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو سپورٹرز اور ورکرز ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں, ان کو یہ مطمئن کرنے کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمران خان نے نام نہیں دیے ہوں گے, یہ تبدیل کر لیے گئے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. عمران خان کو جو جانتے ہیں اور جس طرح سے وہ پارٹی کو چلاتے ہیں, یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات, عمران خان کی جو بلینئرز کے ساتھ محبت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. عمران خان اب ورکرز کے حوالے سے وہ بارہا نعرے لگاتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کتنے انہوں نے جو ایون 2022 میں بھی ٹکٹس اگر جو دیے گئے تھے جب الیکشنز ہونے تھے پنجاب میں, کتنے انہوں نے ورکرز اور اپنے جو عام سپورٹرز سے ان کو ٹکٹس دیے تھے, اور کتنے ایسے تھے جو کروڑوں روپے میں بکی تھی, اور یہ الزامات سریعام میڈیا کے اوپر لگے تھے. تو عمران خان کی جو پیسے والوں کے ساتھ محبت ہے وہ سب سے جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, ڈھکی چھپی نہیں ہے. مرزا افریدی ہوں یا جو دیگر پارٹی کے ٹکٹس دیے گئے ہیں, یہ سارا عمران خان کی رضامندی سے ہی دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نے نام عرفان سلیم کا دیا ہے اور اس کو علی امین گنڈاپور نے تبدیل کر کے مرزا افریدی کا رکھ دیا ہے, اس میں جو ٹکٹ دے دیا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, جو علی امین گنڈاپور کی اب تک جو پارٹی کے حوالے سے جو پالیسی ہے, کیا وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں آپ پی ٹی آئی کا پچھلے 2 سال کا دیکھ لیں, جس طرح سے مقدمات ہیں, جس طرح سے ان کے جو پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے 9 مئی کے بعد, پارٹی کو متحد رکھنا اور ایک صوبے میں حکومت کو بنانا اور اس کو کامیابی سے چلانا. کامیابی اس صورت میں نہیں کہ گورننس یا اس حوالے سے, کامیابی یہ کہ وہ اپنی حکومت کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ سیلف یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے, اور علی امین گنڈاپور کی کامیاب حکمت عملی سے ہی ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ بھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, اور اپنی پارٹی کو بھی جو ہے وہ انہوں نے مطمئن رکھا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو یہ علی امین گنڈاپور بڑے کامیاب رہے ہیں بطور چیف منسٹر کے طور کے اوپر, لیکن کیا وہ مین جو ایک کاز ہے پی ٹی آئی کا, وہ ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, کیا اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اس حوالے سے دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے علی امین گنڈاپور کی اور اوورآل پی ٹی آئی کی پوری قیادت کی کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکے, چاہے وہ بیک ڈور یا بیک چینل مذاکرات کے حوالے سے ہو یا فرنٹ کے اوپر کوئی مذاکرات کے حوالے سے, یہ کامیابی نہیں ہو سکی گنڈاپور کو. لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے اس میں نہ وہ گنڈاپور ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کی دیگر قیادت ہے, وہ سارے بے بس ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ آف کیمرہ کوئی بات کریں تو آپ کو سب یہی بتائیں گے کہ ہم کچھ بھی طے کر کے ہیں, کچھ بھی بات کر کے ہیں, عمران خان بالکل اس کا الٹ بالکل دوسرے دن کر دیتا ہے, تو یہ ہمارے ہاتھ پھر بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں گنڈاپور کے اوپر نہیں ہے, یہ عمران خان کے اوپر خود ہے, یہ جو ناکامی ہوئی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. اور عمران خان مورد جی کمپلیٹ کر لیں بس. اور عمران خان اس کا مورد الزام خود اپنی جو پارٹی قیادت ہے اور علی امین گنڈاپور کو دیتا ہے. جو بھی ان کے ساتھ ملاقات کرنے جاتا ہے, یہ مختلف لوگوں نے بتایا ہے کہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا عمران خان کی طرف سے کہ تم لوگوں سے 2 سال میں ابھی میری رہائی تک نہیں کروائی جا سکی, تو اور کیا کرو گے. تو یہ عمران خان اچھا, یہ جو آپ نے رہائی والی بات کیا نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے. میرا خیال ہے اس کو آگے جا کے اگر ٹائم ہمارے پاس ہوا تو ایکسپلور کرتے ورنہ آنے والے دنوں میں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین سوال, بھٹی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں یہ گنڈاپور صاحب جو کرتے ہیں سارا کچھ, سلینگ الفاظ میں اس کو کہا جاتا ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا سٹائل, یہ گنڈاپور صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے, یہ خود سے کر رہے ہیں, کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہے, یہ جیسے فخر کہہ رہے ہیں خان صاحب کی کوئی گیم پلان ہے اس کے تحت کر رہے ہیں؟
और फिर सर ऑब्वियसली ये भी हमें बताइएगा, आपके ख्याल में थोड़ी अब गर्द बैठी है? आपने पिछले हफ्ते हमें कहा था ज़रा मामलात बैठेंगे तो आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है सेनेट के इंतखाब में। मैडम शेख, ये 5-6 का फार्मूला तो एक तरफ रखें, अब तक जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हो चुका है वो सब बंदर बांट है। जो 5 सेनेट की नशिस्तें अपोजिशन को मिली, क्या ये उनका हक था? नहीं था, ये भी बंदर बांट थी। उससे पहले पीटीआई की मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छीन कर बाकी सियासी जमातों को बांट दी गईं, क्या उनका हक था? नहीं था, ये सब भी बंदर बांट थी। उससे पहले फार्म 45 की बजाय फार्म 47 पर जो जीते, क्या उन्होंने जीत पाना था? नहीं, वो भी बंदर बांट ही थी। हाँ, ये सच है कि जो कुछ पीटीआई अब कबूल कर रही है या जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब समझौते कर रही है या जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रही है, ये सब मजबूरी का नाम शुक्रिया है। दीवार से लगी पीटीआई, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक मैडम शेख गंडापुर साहब की तर्ज सियासत का सवाल है, बहुत दफ़ा इस पर डिस्कस कर चुके हैं गालबन, आपको शायद याद होगा, मेरी तो कोई बात नहीं याद होगी, लेकिन फ़खर भी इस पर बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका है, तो लिहाजा आपको याद होगा कि इन पर जहाँ इन पर विकेट की दोनों तरफ खेलने का मैडम शेख इल्ज़ाम है, जहाँ इनकी ज़बान पर हम एतराज़ात उठाते रहते हैं, जहाँ इनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल भी हैं, वहाँ कुछ हक़ाइक़ भी हैं जो गंडापुर साहब से जब भी बात होती है तो वो बताते हैं और बार बार बताते हैं, और वो दुख का इज़हार करते हैं कि जब मुझ पर बात होती है, मेरे पे तनकीद होती है, मुझे सामने रख कर वो बखिए उधेड़े जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप क्यों भूल जाते हैं? क्या चीज़ें हैं वो कहते हैं मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला भी हूँ, बहुत सारे काम मुझे मजबूरी में करने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं पीटीआई के बैकडोर राबतों, बातचीत, मुज़ाकरात का हिस्सा भी हूँ, बल्कि बहुत दफ़ा लीड करता हूँ, बहुत सारे काम मुझे मजबूरी में करने पड़ते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से 70% लोग मेरे मुखालिफ हैं और मेरी वज़ारत आला पर बहुत सारों की नज़र है, बहुत सारे काम मुझे मजबूरी में करने पड़ते हैं। और गंडापुर साहब का आखिरी जो परसों तरसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें आरिफ अलवी साहब और बाकी सारी गर्मा गर्म बहस हुई, और उससे पहले भी गंडापुर साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत 80% जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स बन चुकी है, किसी जलसे जलूस रैली में शिरकत ही नहीं करती। 15% क़यादत हमारी जेलों में है, रोपोश है, और मैं उस 5% क़यादत में हूँ जो कम अज़ कम बाहर तो निकलता हूँ, लोगों के आगे तो होता हूँ, कहीं पहुँचने की कोशिश तो करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं मेरी भी रेड लाइंस हैं, मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ, मैंने इमरान खान के लिए भी कुछ ना कुछ करना होता है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर देना कि वो जिस तरह से लेके चल रहे हैं वो फिर पार्टी को फ़ायदा दे रहा है। बहुत सारी चीज़ों पे मैं ऑन ओथ होता हूँ। अब हो सकता है मैडम शेख के इस वक्त अली अमीन गंडापुर से बहुत सारे लोग खुश ना हों, लेकिन पार्टी में धड़ेबंदी को भी देखना, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से भी राब्ते रखना, इमरान खान की भी मानना, अपनी वज़ारत आला भी बचाना, अपने वोटर सपोर्टर्स का खून भी गरमाए रखना, 40 मुकदमे इन पर हैं, वो पेशियाँ भी भुगतना, और इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए भी काम करना। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इनका प्लस माइनस करें इस वक्त, तो अगर आप अली अमीन गंडापुर को माइनस कर दें, मिसाल के तौर पे पिछले जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है, तो बाकी क्या बचता है? अखबारात के बयान, टीवी चैनल्स के पे बैठे लोगों की बढ़कें, और सिस्टम के अंदर से जो एफर्ट हो रही है, इस तरह से कह लेंगे वो आपको गंडापुर साहब ही पीटीआई के लिए करते हुए लग रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब, आपने कहा खान की मानते हुए, खान की मान रहे हैं वो सही एसेंस में? ये जो लिस्टों का इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है कि लिस्टें बदली हैं उनकी मां पर बैरिस्टर सैफ ने, मैडम शेख इस वक्त इस घड़ी तक, मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ और अब भी कह चुका हूँ कि ये लिस्ट वही है जो इमरान खान साहब ने दी थी। अच्छा। कल कोई इमरान खान साहब कुछ ना कह दें कि मैंने ये कहा था, वो अलहदा बात है, लेकिन मेरा तज्जिया है, गलत भी हो सकता है कि इस वक्त तक वही लिस्ट है जो इमरान खान साहब ने। आफरीदी साहब का नाम उसमें था क्योंकि पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि आपके पास शायद इस तरह की इत्तला है कि बाद में कुछ वेट करके डाला गया।
وہ تھا مشال یوسف زئی کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. اچھا. مرزا آفریدی صاحب اور باقی ساروں کی لسٹ میں تھا. اب اس میں آخری لمحوں پہ کیا ہوا ہے مشال صاحبہ کا جو نام اندر سے آیا تھا جی اس پہ بہت ساری ڈسکشن ہوئی تھی. اب اس پہ پھر دو رائے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا ان کو بھی دیکھ لیں یا ان کو بھی دیکھ لیں, یا ان کا نام دیا تھا. وہ اب عمران خان صاحب کی کوئی گفتگو سامنے آتی ہے تو وہی بتا پائیں گے. اچھا, ویسے یہ کچھ نہیں ہے کہ پھر اگر اندر سے آیا تھا نام تو انہوں نے کیوں نہیں سلیکٹ کیا یا کیا ہوا؟ جی میڈم شیخ وہ تو الحمدللہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ ان کے نام پہ تو جیل کے اندر سے ہی حمایت اور مخالفت شروع ہو گئی تھی, تو وہ بدلا ہی جانا تھا. بہرحال باقی ساری لسٹ جو تھی وہ ساری مخالفت بھی ابھی تک اطلاع یہی ہے کہ مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے تو حمایت کا بس بتایا تھا. حمایت تھی دونوں جگہوں سے. جی میرا خیال ہے میڈم شیخ علیمہ خان صاحبہ کی مخالفت تھی. اچھا, اور پھر انہوں نے نکلوایا نام؟ میڈم شیخ اس علیمہ خان کسی کی اگر مخالفت ہو تو میں اور آپ تو کانٹا نہیں مار سکتے نام پہ جا کر.